اب یہ کل وزیر اعظم نے کیا کہا ہے سفیروں سے؟ پوری دنیا میں ہاہاکار مچی ہوئی، کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ ہاں، کل ایمبیسیڈر ناراض ہو گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ انہوں نے ایک براہ راست قوم سے خطاب کیا، بلکہ قوم سے نہیں، قوم کو سنایا، خطاب ہم سے تھا، قوم کو سنایا، اور اس طریقے سے ویڈیو لنک پہ تمام ایمبیسیڈرز کو لائن حاضر کیا ہوا تھا۔ تو وہ گفتگو کے دوران بھی جب وزیر اعظم عمران خان ان سے گفتگو کر رہے تھے، اس وقت بھی بعض ایمبیسیڈرز کے جو چہرے ہیں، تاثرات ہیں چہروں کے، وہ کافی اس میں ناگواری موجود تھی کہ یہ ایک ہی لاٹھی سے کیوں ہانک رہے ہیں وزیر اعظم ہم سب کو۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ کافی سوشل میڈیا پہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے ذریعے سابق سفراء میدان میں آئے اور سابق سفیروں نے اپنے کیڈر کے افسروں کے حق میں آواز بلند کی۔ پہلے وزیر اعظم عمران خان نے کل کیا کہا تھا، ذرا سنیے جی۔ جو اوورسیز پاکستانی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، جس کے اوپر پاکستان چل رہا ہے، آج پرائم منسٹر بنا تو میری خواہش یہ تھی ایٹیٹیوڈ بدلے جو ہماری ایمبیسیز ڈیل کرتی ہیں اوورسیز پاکستانی۔ مجھے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے سعودی عربیہ سے، وہاں لیبر کلاس ہے، ایمبیسی بالکل ان رسپانسو ہے، وہ کر نہیں رہی، بل 1.5 سال سے شروع ہو گیا۔ ایک دو انسیڈنٹس ہوئے، اس کے بعد پھر ہمارا جو سٹیزن پورٹل ہے یہاں، اس کے بھی کمپلینٹس دیکھیں گے کیا کیا کمپلینٹس آ رہی تھی، تو وہ سارا میچ کر رہا ہے جس طرح کی انفارچونیٹلی ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو ہماری ایمبیسیز ڈیل کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اس طرح ہم نہیں چل سکتے۔ یہ جس طرح ہم اب چل رہے ہیں نا ہماری ایمبیسیز، یہ کوئی پرانا انگریزوں کا کولونیل سسٹم تو چل سکتا ہے، یہ موجودہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا، اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا۔ اچھا جی، وزیر اعظم عمران خان کے کل کے جو خطاب کیا انہوں نے سادہ زبان میں، کلاس لی انہوں نے، اس پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ تو ہیں خوش، وہ تو کہتے ہیں کہ بہت اچھا کیا، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا، لیکن جو ایمبیسیڈرز ہیں وہ ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو پراپر انفارمیشنز نہیں تھیں اور بریف نہیں کیا گیا، صحیح گائیڈ نہیں کیا گیا۔ یہ جو شکایات آتی ہیں وہ سفیروں سے متعلق نہیں ہیں، جو کیا کہتے ہیں ڈپلومیٹ کور ہے، آفیسر جو ہوتے ہیں فارن سروس کے، ان سے متعلق نہیں ہے، بلکہ جو دوسرے کیڈر کے افسر ہیں اور ان سے متعلق ہیں۔ وزیر اعظم نے ایک اور بات بھی کی کہ سب سے زیادہ شکایات ان کو کہاں سے آئیں۔ میں نے یہ اپنے سٹیزن پورٹل سے پورے پوائنٹس نکالے ہوئے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ unnecessary delays and complications in availing routine services، یہ میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں۔ نان ایڈہرنس ٹو ٹائم کمٹمنٹس، ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد ان کو وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے، اور یہ اسپیشلی دو ایمبیسیز میں، یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ۔ بیئر ان مائنڈ کہ پاکستان کی جو ریمیٹنس سب سے زیادہ ان دو ملکوں سے آتی ہے۔ Indifferent attitude is just unforgivable, unacceptable۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ دوسرے ملکوں کے سفارتکار پاکستان سے زیادہ متحرک ہوتے ہیں، اور صرف ان کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں اور جا کے مراعات حاصل کریں، بلکہ سرمایہ کاری بھی آپ نے پاکستان لانا ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے کیا کہا کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبیسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے، ایز اپوز ٹو پاکستانی ایمبیسیز۔ یہ انہوں نے کمپیریزن کیا انڈیا کے ساتھ پاکستانی سفارتخانوں کا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر وارننگ دے دی وزیر اعظم نے، سنائیے جی۔ آئی وانٹ دس ٹائم کہ بڑا کلیئر اس کی مانیٹرنگ ہو، آپ کے نیچے کوئی آدمی ہونا چاہیے، اسپیشل آفیسر جو فیڈ بیک لے ساری، اور ہم بھی سٹیزن پورٹل سے جو ہمیں کمپلینٹس آئے اور ہمیں بہت آتی ہیں، ہم سیدھے آپ کے پاس بھجوائیں۔ ایک سیل بنائیں، وکیل ہوں جو ریگولرلی جا کے پتہ ہو، ہر پریزنس کا ہمیں پتہ ہو۔ کئی بیچارے بڑے ڈیسپریٹ لوگ جو چھوٹی سی چوریاں ہیں، اگر ان کے فائنز ہیں، وہ ہم پیسے یہاں اکٹھے کر کے ان کو، بلکہ وہاں ہمارے جو باہر پاکستانی ہیں اور واٹ آئی نو آف دیم، ان کو بھی ہم ٹاسکنگ لگا دیں، وہی ان کو بیچارے پیسے دے کے نکال سکتے ہیں، پرووائڈیڈ ان کے پاس یہ انفارمیشن چلی جائے۔ یہ تھا جی کل کا لب لباب جو وزیر اعظم عمران خان نے۔ ابھی صابر شاکر صاحب دو حصے ہیں بات کے۔ جی
ایک تو یہ ہے کہ آپ کو صرف یہ وضاحت کے لیے بات کرنے لگا ہوں ہاں جی کہ ایک دفعہ امریکی سفارتکار نے مجھے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر ایک عام امریکی شہری دنیا کے کسی حصے میں سفارت خانے میں داخل ہو جائے تو اس سفارت خانے کا جو ہمارا سفیر ہے وہ اپنے دفتر سے نہیں جا سکتا جب تک کہ اس معاملے کی جس کے لیے وہ ہمارا شہری وہاں گیا ہے اس کی داد رسی نہ ہو جائے ٹو ہز سیٹسفیکشن، ورنہ سفیر اپنے دفتر کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ ایک بات تو یہ طے ہے کہ یہ سفارت خار ہوں، نوکرشاہی کے کل پرزے ہوں یا بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہوں، یہ حکمران یا حاکم اور ہم ان کے غلام نہیں ہیں۔ وہ اپنی قوم کے پیسے سے اور ان کی مراحت سے ان عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ عوام کی خدمت کرے، خواہ وہ پاکستان کے اندر ہے یا باہر ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، وزیر اعظم کو پبلکلی میرا خیال ہے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کلوز ڈور میٹنگ میں ہونا چاہیے تھا۔ تیسرا، آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بھئی وزارت داخلہ کے بندے ہوتے ہیں، تعلیم کے ہوتے ہیں، ہر شعبے سے وہاں اگرچہ کوئی بھی ہو جواب دے تو سفیر ہے۔ تو آپ نے سسٹم اگر نہیں بنانا، اپنی قوم کی خدمت نہیں کرنی، پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ نہیں لے کے آنی، پاکستان سے مال باہر نہیں بیچنا، پاکستانی شہریوں کا خیال نہیں رکھنا، تو آپ کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ آپ کو بڑے بڑے عہدے دیے جائے؟ ایسے لوگوں کو ٹھڈے مار کے نکالے۔ ابھی آپ نے کل دیکھا فردوس عاشق وہ گلے سڑے فروٹ کی بات کر رہی ہے تو وہ خاتون ان سے الجھ پڑی تھی۔ بالکل صحیح ہے۔ تو صورتحال یہ ہے چوہدری صاحب، اس کا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو پبلکلی یہ بات کیوں کرنا پڑی اور انہوں نے یہ خطاب جو انہوں نے کیا ایمبیسیڈرز کے ساتھ وہ ٹی وی چینلز پہ کیوں دکھایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شکایات بہت آ رہی تھیں، اور خاص طور پہ جہاں پہ زیادہ پاکستانی ہیں، یو اے ای اور سعودی عرب سے بہت زیادہ شکایات آئیں۔ ان کا جو وزیر اعظم کا آن لائن شکایات کا سسٹم ہے، سٹیزن پورٹل کہتے ہیں اس کو، وہاں پہ تو اس کے بعد جو فیڈ بیک آتا ہے وہ سولوشن کا نہیں آتا تھا۔ اس میں جو سٹیٹس ہے وہ اگلے ڈپارٹمنٹ پہ ڈال دیا جاتا تھا کہ جی وہ فلاں ڈپارٹمنٹ کو ہم نے رپورٹ بھیج دی، پنجاب گورنمنٹ کو بھیج دی، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھیج دی، نادرا کو بھیج دی، ادھر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں موجود تھیں۔ ایک بات ہے کہ پھر جیسے وزیر اعظم عمران خان نے پبلکلی خطاب فرمایا تو اس کے جواب میں پھر سابق سیکرٹری جو خارجہ تھے کافی سارے، وہ سب کے سب میدان میں آئے۔ ان میں سلمان بشیر صاحب، انہوں نے بھی وزیر اعظم سے بساط احترام کہا کہ آپ کے پاس جو ہیں انفارمیشن صحیح نہیں تھی، اور پاسپورٹ، نائکاپ اور کونسلر اٹیسٹیشن ایٹسیٹرا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مختلف محکموں کی ڈومین میں ہیں، اور یہ بات انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے کہ جو مشنز کے دروازے ہیں، سفارت خانے کے دروازے ہیں، وہ کھلے ہونے چاہیے۔ پھر جلیل عباس جیلانی صاحب بھی آئے، یہ امریکہ میں سفیر بھی رہ چکے ہیں، اور سلمان بشیر صاحب بھی سفیر رہ چکے ہیں، یہ سیکرٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں۔ جلیل عباس صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی، سرٹیفکیٹس، لائسنس وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں دوسرے اداروں کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ تہمینہ جنجوعہ صاحب نے بھی پھر بات کی، اور انہوں نے بھی اسی نوعیت کی گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا ملبہ جو ہے وہ فارن آفس پہ یا فارن سروسز کے افسروں پہ ڈال دینا، اور اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا۔ افسوس بالکل کرے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو لوگ، یعنی کہ یہ تو وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ کہا کہ تمام کے تمام نہیں، جو لوگ صحیح کام نہیں کرتے، تو اس کو بھی تو ذرا سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی جب بیرون ملک جاتے ہیں تو ہمارے سفارت خانے، وہ چھوڑ دیں یہ کون سا کس سروس کا آدمی ہے، وہاں پہ ہمارے پاکستانی رل رہے ہوتے ہیں حقیقتاً۔ ٹھیک ہے، بڑے وہاں پہ بھی وی آئی پی کلچر موجود ہے، جو اچھے لوگ ہیں یعنی کہ کھاتے پیتے ان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن عام آدمی کا جو مسئلہ ہے
وہ ضرور حل کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ یو اے ای اور سعودی عرب سے سب سے زیادہ ہمیں زر مبادلہ آتا ہے، تو دونوں طرح کی حق میں بات بھی کی جا سکتی ہے، مخالفت میں بھی. لیکن چوہے صاحب یہ ایٹیچیوڈ، اس کا مطلب ہے کہ تنقید کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر اور بھی ہے صابر شاکر صاحب، یعنی دوسرا لوگوں کو ایک موقع دیں. مثلا یہ آپ شہریوں کی یہ شکایات ہیں، یہ جو انبار لگ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، پہلے تو آپ ایک سطری جو ہے نا ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ جو کوئی بھی شکایت ہے، یعنی مجھے آج شکایت ہے ڈی سی لاہور سے، یا آپ کو ڈی سی بہاول نگر سے، یا یعنی ذیشان کو راول پنڈی سے، تو آج کی ڈیٹ میں وہاں درخواست دی جائے وہاں، اور اس کا جواب لیا جائے، اور اس کے بعد وہاں شکایت کی جائے کہ جناب ہم نے آج ان سے ریکویسٹ کی ہے تو ان کا یہ جواب ہے، ہمارا جائز کام ہے اور نہیں ہو رہا. اب یہ اس طرح جو ہے نا ٹاپ ہیوی، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں بھی انہوں نے ایک سیکٹری رکھ لیا، پریس سیکٹری قاضی مظہر، صرف 1 سیکنڈ کے لیے. تو وہ جی آج مصری شاہ لاہور میں فلاں نلکے کی شکایت آئی تھی نوائے وقت میں، تو وزیر اعظم نے حکم دیا وہ نلکا لگا دیا جائے. او بھائی ایک نلکا تو آپ نے لگوا دیا، تو جو لاکھوں نلکے نہیں لگے اس کے ذمہ داری پھر خود آپ ہے. آپ کے پاس ریسپانسو ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، نوکرشاہی کام کر کے راضی نہیں ہے، عوام کی خدمت کسی کا مطمع نظر نہیں ہے. جہاں لوٹ مار اپنے پیسے بنانے کا ہے وہ ہو جائے گا، باقی جو ہے خصمہ نخان. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. سفارت آپ کو میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اگر پہلے بھی بات ہو رہی ہے، اب اس طرف چل بھی پڑا کام، کہ اگر آپ پاکستانیوں کو ہی آرگنائز کر لیں تو نہ پاکستان پار کرتے رہیں گے، اور نہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں کمی ہوگی بلکہ ڈبل ہو جائیں گی، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. لیکن اس کو آرگنائز کس نے کرنا ہے؟ اسی نوکرشاہی نے. وہ تو ہاتھ نہیں لگانے کو تیار. کبھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں وزیر خزانہ نئے کہ جی وہ نیب ہے وہ ہٹا دو، اور نیب ہٹ جاتے تھے بھن کے کھا جائیں سارے ملک نو. چوہے صاحب ایک بات ہے کہ اگر ملک کا چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر اگر وہ بھی اپنی زبان نہیں کھول سکتا، اور وہ بھی اگر کوئی بات کرتا ہے اس پہ بھی اتنا ریئیکشن ہوتا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پورے کا پورا جو سروس سٹرکچر ہے اس میں بھی بنیادی تبدیلیاں بنتی ہیں. آپ جس ڈپارٹمنٹ کو بھی چھیڑیں وہ سارے کے سارے اس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. اس میں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس میں کیا ایسی بات ہے. اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے یہی اوورسیز پاکستانیز $1 ارب سے زیادہ بھجوا چکے ہیں. ہم 10-10 ملین کے لیے وہ فقیروں کی طرح سفارت خانوں کی طرف گورنمنٹ دیکھ رہی ہوتی ہے. اور یہ تو ابھی ابتدا ہے. اگر اسی چیز کو مزید اچھا کیا جائے آپ. اور دوسری بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایمبیسیڈرز کو پتہ نہیں کیوں اتنا ریئیکٹ کر رہے ہیں. یہ جو سفارت خانے ہوتے ہیں وہ اس ملک کا حصہ تصور کیے جاتے ہیں جس ملک کے سفارت خانے ہیں، اور سفیر جو ہے وہ ایک ایلڈر کے طور پہ ہوتا ہے. وہ سب پاکستانیوں کا وہ بڑا ہے ادھر. اگر اس کے پاس نہیں آئیں گے، وہ لک آفٹر نہیں کرے گا، اور اس کا سفارت خانہ لک آفٹر نہیں کرے گا، اور شکایات کا ازالہ نہیں کرے گا، مس بیہیو کرے گا الٹا، تو اس کے بعد تو پھر یہی ہونا ہے. اور چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری آپ کو یاد ہوگا صابر شاکر صاحب جی آج بڑے ان کو ہیومن رائٹس اور ویلیوز اور افسروں کا تحفظ اور فلاح کا تحفظ. کل کی بات ہے، نواز شریف وزیر اعظم تھے اور وہ فیصل آباد ایئرپورٹ پر انہوں نے خود اپنی نگرانی میں ہاتھ کڑیاں لگوائی افسروں کو اور ان کے ساتھیوں کو. بالکل صحیح بات ہے، یہ ہوتا رہا ہے. اور یہی اس کے بعد پھر انہوں نے وہ تو فوراً ہی او ایس ڈی بنا دیتے تھے. جی شہباز شریف صاحب تو وربل آرڈر پاس کرتے ہوتے تھے کہ او ایس ڈی بنا دیں، ان کو وہیں سے گھر بھیج دیا جاتا تھا. تو یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. تو چلو صاحب شہباز شریف کا تذکرہ آیا ہے، لیڈر آف اپوزیشن.
بدلا من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Nap Helone या डिज्नी